میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تیار ہیں۔ شٹ ڈاؤن ہڑتال میں آپ نے دیکھا کہ جو دوسری پارٹیز کے بھی لوگ تھے، تاجر تھے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اگر کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، اس چیز سے ہٹ کر انہوں نے جماعت اسلامی کے اس لیے ساتھ دیا کہ ہم مہنگائی سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، ہمیں یہ مہنگائی نہیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گورنرز ہاؤس ہیں ان کے سامنے دھرنے ہوں گے، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے دھرنے، تو انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو نظام ہے اس کو پلٹنا ہے۔ دوبارہ جو ہے وہ تجاجی مظاہروں کا اور جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہڑتال، پیا جام ہڑتال کا جو ہے وہ لائے عمل بنایا جا رہا ہے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ روزانہ نکل سکتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ مہنگائی مزید بڑھ چکی ہے۔ ابھی ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں یا بلوں کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ ان سے معاہدہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو 200 تک یونٹیں ہوں گی ان تک ریلیف دیا جائے اور گیس کی قیمتیں جو ہے بڑھا دی جائیں۔ تو کیا وہ بات کی یقین کریں کہ مجھے یہ بات سن کے شرم آ رہی تھی کہ اگر آئی ایم ایف اجازت دے گا تو ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ رہنما جماعت اسلامی زید عمران گھندل صاحب موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی کانفرنس کے حوالے سے کوئی ظاہر خیال کریں، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی رستم بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ یہاں آج جماعت اسلامی ضلعی امیر سیف اللہ سائد صاحب کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو مہنگائی، پٹرول کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف ایک تحریک شروع کر رکھی ہے۔ یہ اس تحریک کا اگلا فیز شروع ہو چکا ہے جو کہ دھرنوں پر مشتمل ہے۔ چاروں جو گورنرز ہاؤس ہیں ان کے سامنے دھرنے ہوں گے، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے دھرنے۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو نظام ہے اس کو پلٹنا ہے، اور جو یہ کرپٹ اشرافیہ اور مافیا کی جو سیاست ہے ان کو ریپلیس کرنا ہے۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ لوگوں کی آواز بنے گی، اور اس وقت یہ جو سٹیج چل رہی ہے یہ ایک عوامی انقلاب کے لیے بیداری کی سٹیج چل رہی ہے۔ ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ہم شعور دیں، باہر نکلنے کے لیے تیار کریں۔ لوگ انشاءاللہ باہر نکلیں گے، صرف وہ ایک مخلص قیادت کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اب لوگوں کی برداشت بھی ختم ہو گئی ہے، اب لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا زید بھائی، میں جو ہے نا ایک بنیادی جو ایک مسئلہ بھی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور لوگ مزدور طبقہ اس وقت جو ہے شدید جو ہے پس چکا ہے، مڈل کلاس فیتھ پوش طبقہ شدید پس چکا ہے۔ تو ابھی پہلے بھی شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوئی، میں نے اگر میر صاحب سے بھی یہی سوال کیا ہے، پہلے بھی میری اس بارے آف دی ریکارڈ بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوئی کامیاب، اس حساب سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ساتھ دیا جماعت اسلامی کا، ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو۔ لیکن میں نے جب انٹرویو کیا ریاض فاروق سائی صاحب کا بھی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم فوری لائے عمل بنائیں گے اگر کوئی نتائج اچھے نہیں آتے، تو اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی یا ہمیں کوئی اس طرح کی کال نہیں ملتی کہ مہنگائی کم ہو جائے گی یا کوئی، تو لیکن وہ فوری لائے عمل نہیں بنایا گیا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ تجاجی مظاہروں کا اور جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہڑتال، پیا جام ہڑتال کا جو ہے وہ لائے عمل بنایا جا رہا ہے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ روزانہ نکل سکتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ مہنگائی مزید بڑھ چکی ہے۔ ابھی ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ رستم بھائی، جس دن یہ لاسٹ ہوئی تھی نا ہڑتال، اس سے اگلے دن ہی منصورہ میں پوری جماعت مرکز میں بیٹھی تھی، اور فوری طور پہ اگلے لائحہ عمل کا اگلے دن اعلان کر دیا گیا تھا، جس میں مختلف اضلاع میں جو احتجاجی کنونشن ہے، جو دھرنے ہیں، ان کا اعلان کیا گیا تھا، اور چاروں گورنر ہاؤس کے سامنے، اور اس پہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب مختلف ڈسٹرکٹ میں بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اب جو ہے گورنر ہاؤس کے سامنے اب جو دھرنے دینے جا رہے ہیں، اب وہ جو مختلف ڈسٹرکٹ کے اندر اضلاع کے اندر کر رہے تھے نا، وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے ان دھرنوں کے لیے، اس تحریک کے لیے لوگوں کے ذہن سازی کر رہے تھے، بیدار کر رہے تھے، اور اپنے کارکنوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کر رہے تھے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ تیار ہیں۔ شٹ ڈاؤن ہڑتال میں آپ نے دیکھا کہ جو دوسری پارٹیز کے بھی لوگ تھے، تاجر تھے، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ اگر کسی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، نون لیگ کو ووٹ دینا ہے، اس چیز سے ہٹ کر انہوں نے جماعت اسلامی کے اس لیے ساتھ دیا کہ ہم مہنگائی سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، ہمیں یہ مہنگائی نہیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لوگوں کو ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو لیڈ کرنے والے لوگ ملنے چاہیے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو پچھلے احتجاج ہمارے منڈی ڈسٹرکٹ میں بھی ہوئے ہیں، سول سوسائٹی نے آپ نے بھی کالی دی تھی، اب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں سوشل میڈیا کی حد تک، ابھی بھی نکلنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے ابھی بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔
لہٰذا اس چیز کی ابھی ضرورت ہے، اور یہ جو ایک تحریک جماعت اسلامی نے شروع کی ہوئی ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گی لوگ ساتھ اچھا، اب دیتے یہ ہیں۔ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ ریگولر چلتا رہے گا جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوتی، یا محدود وقت کے لیے بنایا جائے؟ بالکل یہ چلتا رہے گا۔ یہ جو چاروں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے ہیں نا، اس کے بعد آگے لانگ مارچ اور اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال ہے۔ یہ اب تحریک رکنے والی نہیں جب تک اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے لوگ اور تنظیم یہ سب لوگ تیار ہیں۔ عام عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ اب وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں، اب نہ اٹھنا اپنی موت کو آواز دینے کی بات ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں یا بلوں کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں IMF جو ہے وہ ان سے مارا میدہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو 200 تک یونٹیں ہوں گی ان تک ریلیف دیا جائے اور گیس کی قیمتیں جو ہے بڑھا دی جائیں۔ تو کیا وہ یہ IMF جو واقعی اس بات میں حقیقت ہے کہ کیا اتنے مجبور ہے، ہماری گورنمنٹ اتنی مجبور ہے کہ IMF کی جو بات ہے وہ ماننا ضروری ہے، یا اس طرح کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی، جو خود مختار قومیں ہیں ان کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کی کئی اسٹیٹ، ایران دیکھ سکتے ہیں کتنی پابندیاں، افغانستان، یہ جو ہماری اشرافیہ ہے، حکمران ہیں ہمارے، جو اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں، یہ سب لوگ عالمی طاقتوں کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایجنڈے کے تحت۔ یہ IMF سے جیسے آپ نے بھی بات کی، یقین کریں کہ مجھے یہ بات سن کے شرم آ رہی تھی کہ اگر IMF اجازت دے گا تو ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، لیکن ان کو یہ خود بیان دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ لوگ اتنے مطلب بے شرم ہو چکے ہیں کہ IMF سے اجازت لے کے ایک خود مختار ملک کے اندر اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں IMF سے اجازت دے گا تو ہم کریں گے۔ تو ان کی پھر آپ مینٹل اپروچ کی یا ان کی ترجیحات کی یا ان کی ذہن کی آپ حساب لگائیں کہ یہ لوگ اس عوام ملک اور عوام کے نمائندے ہو سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہمیں دینا چاہیے اقتدار۔ جو لوگ IMF اور عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں ان کے تابع دار ہیں۔ لہٰذا عوام کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا کبھی بھی یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی اولادیں وہاں پہ، ان کے کاروبار وہاں پہ، ان کے بچے یونیورسٹیوں وہاں پہ، یہ تو یہاں پہ اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، ان کا سٹیٹس ہے، عوام کا ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ IMF کا ہی آپ سمجھیں کہ اس وقت ساری پالیسیاں چل رہی ہیں ہر شعبے میں۔ عوام کو اپنی خود مختاری جو ہے اس کو شو کرنی ہے۔ یہ تو ان کی تو یہ اسی طرح ہے، اشرافیہ جو ہے نا یہ ان کے تابع دار ہیں، ان کو کوئی نہیں، بلکہ وہ تو فخر کرتے ہیں ان کی تابع داری کرنے میں۔ عوام نے خود مختاری سے اٹھنا ہے، عوام نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ملک عوام نے حاصل کیا تھا۔ بہت شکریہ۔